إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ جاری ہے اور آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین، ملک کے مختلف علاقوں میں ہم موجود ہوتے ہیں، آپ کی طرف سے خطوط آتے ہیں جن میں مختلف احکامات ہوتے ہیں اور ان پر تاریخ نہیں لکھی ہوتی۔ بعض دفعہ یہ سمجھنے میں مشکل آتی ہے کہ پہلا حکم کون سا تھا اور دوسرا کون سا ہے۔ تو کیا یہ اچھا ہو کہ ہمارے خطوط کے اوپر تاریخ لکھی ہوئی ہو کہ یہ خط، یہ حکم فلاں تاریخ کو لکھا گیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں پہچان ہوگی کہ امیر المومنین کا کون سا حکم کس تاریخ کو ہمیں آیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ دلانے پر اس مشورے کو بہت خوب سراہا۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک جماعت کو طلب فرمایا مشورے کے لیے، جن میں جلیل القدر صحابہ کرام خصوصاً حضرت سیدنا عثمان بن عفان اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ حضرات موجود تھے، دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ اس میں اس بات پر مشورہ ہوا کہ جب دنیا والے خط لکھتے ہیں تو اپنی ایک تاریخ اس میں حوالہ دیتے ہیں، تو ہم مسلمانوں کو بھی تاریخ کا ایک حوالہ دینا چاہیے۔ اب اس میں یہ مشورہ ہوا کہ وہ تاریخ کہاں سے شروع ہو۔ بعض صحابہ کرام کی رائے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے شروع ہو، بعض نے کہا وفات سے شروع ہو اور بعض نے کہا ہجرت سے شروع ہو۔ بہرحال اس پر سب نے اتفاق کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہی ہم سال کا آغاز کریں گے، چنانچہ اس سال کا نام ہجری سال رکھ دیا گیا۔ پھر اس کا پہلا مہینہ کون سا ہو، چونکہ عرب کے اندر محرم الحرام کو ہی پہلا مہینہ سمجھا جاتا تھا، تو اس کو تبدیل نہیں کیا گیا، چونکہ لوگوں کے ذہن میں پہلے سے ایک موجود ہے کہ محرم پہلا مہینہ ہے، تو بس یہی درست ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں ہجری سال
باقاعدہ لکھنے کا آغاز ہوا، یعنی پہلے سے ہجری سال تو موجود تھا لیکن لکھنے کا باقاعدہ آغاز خطوط میں اور احکامات میں شروع ہوا۔ تو ہجری سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور ابھی جو سال شروع ہوا یہ 1445 ہجری ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے لے کر اب تک 1445 سال یہ ہو گئے ہیں جناب۔ نیا سال جب ہجری شروع ہوتا ہے تو اس میں ایک تو اپنا محاسبہ ضروری ہے، ہر انسان کو ہر روز اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، یعنی رات کو سونے سے پہلے 1 منٹ 2 منٹ اگر بندہ یہ سوچ لے کہ میں نے زندگی کا جو آج والا دن گزارا ہے یہ کیسا گزارا ہے، تو اپنا اگر محاسبہ بندہ شروع کر لے تو انسان کی زندگی میں کئی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ بہرحال جب سال پورا ہو جائے تو پھر ایک اہم اور بڑا محاسبہ انسان کو کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ سال کے اختتام میں اور نئے سال کی ابتدا میں انسان کو اپنے اعمال پر نظر دوڑانی چاہیے۔ اگر آپ توجہ فرمائیں تو جتنے اعمال ہم کرتے ہیں، جو بھی کام ہم کرتے ہیں، ان کی 4 اقسام ہیں۔ کتنی اقسام ہیں جی؟ 4 قسم کے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہلی قسم مشروع کاموں اور اعمال کی ہے، یعنی وہ احکامات اور وہ کام جو مشروع ہیں اور ہمارے لیے کرنا شریعت نے مقرر فرمائے ہیں۔ ان میں فرائض ہیں۔ اب فرائض میں فرض نماز ہے، فرض روزے ہیں، فرض زکوٰۃ ہے، فرض حج ہے۔ 1444 ہجری یہ سال مکمل ہوا۔ اب اس میں ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ اس سال کے اندر میں نے نمازیں جو فرض تھیں پوری 5 پڑھتا رہا یا نہیں پڑھتا رہا۔ ایک تو میں نے اور آپ نے، ہم سب نے یہ سوچنا ہے جو سال کل پورا ہوا اس سال میں ہم نے نمازیں جو فرض تھیں کیا وہ ہم پورا سال پڑھتے رہیں 5 کی 5؟ اگر پڑھتے رہے ہیں تو کہو الحمدللہ، اور اگر اس میں کوتاہی ہوئی ہے اور عموماً ہوئی ہے، یقیناً اکثر ہوئی ہے، تو ہمیں اس کا محاسبہ کرنا ہوگا کہ جو غلطی ہوئی ہے، جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ان پر توبہ بھی کرنی ہوگی، اور جتنی توفیق ہو ان کو قضا لوٹانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اگرچہ زیادہ نہ ہو سکے تو ہر نماز کے ساتھ ایک نماز ہی صحیح، یعنی ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا ہم پڑھ لیں۔ بعض دفعہ ایک عجیب، میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ کل ہی صبح ادھر مسجد میں ایک بچے سے میں نے پوچھا کہ نماز آپ نے پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا پڑھ لو، ابھی قضا پڑھ لو۔ اس نے کہا جی قضا پڑھنے سے تو گناہ نہیں ہوتا، قضا پڑھنے سے تو گناہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ہاں جان بوجھ کے قضا کرو تو گناہ ہوتا ہے۔ کہتا تو ہم نے تو یہ سنا ہے کہ بس رہ گئی ہے تو پھر رہ گئی ہے، قضا پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے۔ وہ مطلب یہ ہے قضا پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر قضا کرو تو گناہ ہوتا ہے۔ اب رہ گئی ہے تو پھر تو قضا کرنا لازم ہے نا، قضا کرنا اسی طرح فرض ہے جیسے ادا پڑھنا فرض ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ نماز جو ہمارے فرائض تھے، یعنی 1444 ہجری جو سال پورا ہوا، اس میں ہم سب نے غور کرنا ہے کہ نمازیں پوری پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی۔ یقیناً کوتاہی ہوگی، ایک تو اس پر توبہ کرنی ہے۔ توبہ تو ابھی آپ کریں اور کہیں یا اللہ ہمیں معاف فرما، تو اللہ تعالیٰ ابھی معاف فرما دیں گے، لیکن قضا باقی ہوگی، گناہ بخشا جائے گا۔ تو قضا کی میں نے گزارش کر دی ہے کہ چاہے ہر نماز کے ساتھ ایک نماز ہی قضا کی جائے۔ اسی طرح پھر 1444 ہجری میں ابھی جو رمضان کا مہینہ پیچھے گزرا ہے، اس کے روزے فرض تھے، کیا ہم نے وہ 30 روزے پورے رکھے؟ اگر رکھ لیے تو الحمدللہ۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے کچھ ہمارے روزے رہتے ہیں تو سال پورا ہو گیا، تو اب ہم نیت کریں بلکہ روزے قضا کریں، اور روزے قضا کرنے کے لیے محرم الحرام سب سے بہتر وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم،
رمضان کے بعد روزوں کا افضل ترین وقت جو اللہ کے ہاں ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس لیے محرم الحرام کے مہینہ میں ہمیں مل گیا ہے تو کوشش کرے اگر کسی کے روزے رہتے ہیں وہ رکھے، اگر فرض نہیں رہتے تو ویسے نفلی روزے بھی جس کو توفیق ہے وہ رکھے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اگر زکوٰۃ میرے اوپر فرض تھی، سال تو پورا ہو گیا، سال گزر گیا، اگلا سال بھی شروع ہو گیا، اور میں نے اگر زکوٰۃ پوری نہیں ادا کی، یعنی سال پورا ہو گیا ہے میرے اوپر زکوٰۃ فرض تھی، میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو آج ہی ادا کروں یا کم از کم ادا کرنا شروع کر دوں؟ اگر پورے نہیں ہیں تو چلو کچھ نہ کچھ جتنی توفیق ہے وہ ادا کروں۔ یہ سال کا اختتام محاسبے کا دن ہے، یہ سوچنے کا دن ہے کہ میں نے سال میں کیا کوتاہیاں کی ہیں اور وہ مجھے کرنی چاہیے، پوری کرنی چاہیے۔ تو اس لیے زکوٰۃ اگر نہیں دی ہے، اس سال کی، سال گزر گیا ہے، اگلا سال شروع ہو گیا ہے، تو زکوٰۃ کی فکر کر کے ادا کرنی شروع کر دینی چاہیے۔ اسی طرح اگر میرے اوپر حج فرض تھا، مجھے اللہ نے مال پیسہ بھی دیا ہوا تھا، ظاہر حج فرض ہی تب ہوتا ہے کہ مال پیسہ ہو، تو نہ ہو تو غریب آدمی پہ تو فرض ہی نہیں ہوتا۔ اگر میرے پاس اتنا مال تھا کہ میں حج کر سکتا تھا اور میں نے ابھی تک نہیں کیا ہے، تو ظاہر حج تو ابھی نہیں ہو سکتا، ابھی نیت ہو سکتی ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال کروں گا۔ اس سلسلے میں، حج کے سلسلے میں ایک یہ گزارش ہے کہ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ چلو جی حج تو ہے بڑا مہنگا اور اس میں کافی خرچہ ہوتا ہے، حج کی بنسبت عمرہ آسان ہے، یعنی خرچہ کم ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چلو یار حج نہیں کر سکتے تو عمرہ کر لیتے ہیں۔ گھر کا ایک فرد حج کرے گا تو عمرے میں گھر کے جناب 4-5 بندے چلے جائیں گے انہی پیسوں میں، تو اس طرح کر لیتے ہیں۔ کئی دوستوں سے میں نے خود سنا ہے کہ جناب حج تو مشکل ہے، عمرہ کر لیں گے، گھر والوں کو بھی ساتھ لے جائیں گے، تو یہ بات غلط ہے۔ آپ ساری زندگی عمرے کرتے رہیں، جب تک حج نہیں کریں گے آپ کا فرض حج ادا، بولیں جی، فرض حج ادا نہیں ہوگا۔ آپ عمرہ نہ کریں گناہ کوئی نہیں ہے، عمرہ کریں گے ثواب ملے گا، ایک سنت عمل ہے، ثواب کی چیز ہے، لیکن اگر آپ عمرہ نہیں کریں گے گناہ کوئی نہیں ہے، لیکن حج فرض ہے اور حج نہیں کریں گے تو سخت گناہ گار ہوں گے۔ اور اتنا شدید گناہ کا اندیشہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید ارشاد فرمائی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے اور پھر وہ حج نہیں کرتا، سواء علیہ مات یہودیا اور نصرانیا، حضور فرماتے ہیں وہ مرے، یہودی بن کر مرے یا عیسائی بن کر مرے، حج فرض تھا اس نے حج کیوں نہیں کیا، اتنی سخت وعید ارشاد فرمائی۔ تو بات پھر لمبی ہو رہی ہے، میں عرض یہ کر رہا ہوں سال نیا شروع ہو رہا ہے، ایک تو وہ مشروع احکامات ہیں جو شریعت نے ہمارے اوپر لازم کیے ہیں، ان میں سب سے پہلے فرائض ہیں۔ تو فرائض میں نماز ہے، فرائض میں فرض روزہ ہے، فرض زکوٰۃ ہے، فرض حج ہے۔ ان تمام چیزوں پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے، جو کوتاہیاں ہیں وہ پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فرائض میں میراث کے جو حصے ہیں نا، جو دوسروں کے ہمارے ذمہ ہیں، وہ بھی فرائض ہے۔ مثلا والد صاحب فوت ہو گئے، والدہ فوت ہو گئی، ان کی میراث میں سے حصے ملے ہمیں، اور ہم نے ابھی تک وہ برابر تقسیم نہیں کی جس کا جتنا حصہ بنتا تھا، بہنوں کا حق نہیں دیا، چھوٹے بھائیوں کو نہیں دیا، یا جس کا حصہ بنتا تھا شرعاً وہ ہم نے پورا حصہ نہیں دیا، تو ہم مجرم ہیں۔ یہ اسی طرح لازم ہے دینا جس طرح نماز کی رکعتیں لازم ہیں۔ نماز کی رکعتیں مثلا عشاء کے 4 فرض ہے، کوئی بندہ 3 کر سکتا ہے جی؟ کوئی بندہ 2 کر سکتا ہے، کوئی بندہ 5 کر سکتا ہے؟ نہیں، نہ ان میں کمی کر سکتا ہے نہ ان میں اضافہ کر سکتا ہے۔ جیسے وہ رکعتیں فرض ہیں ایسے ہی یہ حصے بھی فرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا نصیبا مفروضہ، تو سال کے اختتام میں اس پر بھی نگاہ دوڑانی چاہیے۔ اگر میں نے حصہ نہیں دیا اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، تو وہ حصہ دینا بھی میرے اوپر فرض ہے۔ اسی طرح جیسے حج فرض ادا کرنا ہے، جیسے روزہ فرض رکھنا ہے، جیسے نماز فرض پڑھنی ہے، تو اللہ ہمیں اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرائض کے بعد پھر آگے درجے ہیں،
واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، لیکن سب سے پہلے میں نے فرائض کا ذکر کر دیا۔ آگے درجہ بدرجہ جتنی اللہ توفیق عطا فرمائے اتنا ہی نیک عمل کرنے چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک بات تو یہ ہے کہ گزشتہ سال کی جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کے اوپر ندامت اور استغفار، اور جو ادا کر سکتے ہیں وہ ادا کرنا ہے، اور آئندہ سال جو شروع ہو چکا ہے اس میں ابھی سے نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم فرائض کا، دیگر احکامات کا انشاءاللہ پورا خیال کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ تو نئے سال میں پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے۔ تو اعمال کی پہلی قسم میں نے عرض کر دی ہے، وہ اعمال ہیں جو مشروع اعمال ہیں جن کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ دوسرے قسم کے وہ اعمال ہیں جو حرام اعمال ہیں، جن کا کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ ہم نے پچھلے سال بھی نگاہ دوڑانی ہے اور اس سال بھی آگے عزم اور ارادہ کرنا ہے کہ حرام کاموں سے بچنا ہے۔ پچھلا سال جو ہمارا گزر گیا ہے اس پر ہم نے ذرا نگاہ دوڑانی ہے کہ ہم نے کوئی حرام کام تو نہیں کیا۔ مثلا کئی ہیں حرام خوریاں، کئی ہیں حرام کاریاں۔ مثلا سود کا پیسہ کھانا، بتاؤ جی حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے۔ اگر میں نے لیا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ افسوس کرنا چاہیے، ندامت کرنی چاہیے اور توبہ کر کے آئندہ کبھی بھی سود کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ رشوت کا پیسہ حلال ہے حرام ہے؟ اگر لیا ہے تو یہ حرام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اس گزشتہ سال میں جو لے چکا ہوں اس پر مجھے توبہ اور استغفار بھی کرنی چاہیے۔ اسی طرح آپ سوچ لیں دیگر حرام خوریاں کتنی ہیں، تفصیل کرتے جائیں تو وقت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجیے حرام کاریاں، دیکھو بدکاری، زنا کاری، یہ حرام کام ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اگر ہم نے کیا ہے اس سے اجتناب کریں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو ہم نے توڑا ہے، اپنے آپ کو بچائیں۔ تو اعمال کی دوسری قسم ہے حرام کام، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اعمال کی تیسری قسم ہے لایانی اور فضول کام۔ لایانی اور فضول کاموں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ ایمان والے لغو اور فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں۔ ایک وہ گیم ہے جس کے کھیلنے کے ساتھ ایکسرسائز ہو رہی ہے، ورزش ہو رہی ہے، صحت بہتر ہو رہی ہے، اس کی تو اجازت ہے، لیکن ایک وہ ہے جو صرف وقت کا ضیاع ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کرکٹ تو کوئی اور کھیل رہا ہے، میں ٹی وی کی اسکرین پہ بیٹھ کے اس کو دیکھ رہا ہوں، اس پر اپنی نماز بھی جا رہی ہے، ماں آواز دے رہی ہے، ماں کی آواز بھی جا رہی ہے، گھر کے کام کاج کی طرف بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنا جائز کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے، بس لگا ہوا ہوں ایک لغو اور فضول کام کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، اور کئی دن میں نے وقف کر دیے ہیں۔ مسجد میں 5 منٹ فالتو بیٹھنا یہ برداشت نہیں ہوتا، اور وہاں کئی گھنٹے بیٹھا ہوا ہوں، تو یہ لغو اور فضول کام ہے، اس سے اپنے آپ کو اعراض کرنا اور بچانا چاہیے۔ اور اعمال کی چوتھی قسم ہے مباح اور جائز کام، یعنی وہ کام جن کا شریعت نے حکم نہیں دیا، شریعت نے منع بھی نہیں کیا، مناسب سمجھیں آپ اپنے فائدے کے لیے کر لیں۔ جیسے دنیاوی جتنے بھی کام ہیں، شریعت نے نہیں کہا کہ آپ کپڑے کی دکان ڈالیں، یا آپ آلو پیاز کی دکان ڈالیں، یا آپ جوتوں کی دکان ڈالیں، اس میں جائز ہے، جو آپ کو مناسب سمجھے آپ کر لیں۔ اب ہم نے غور یہ کرنا ہے کہ اعمال کی 4 قسمیں تھیں، ایک وہ اعمال جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، ایک وہ اعمال جن سے اللہ نے منع کیا ہے، ایک وہ اعمال جو لایانی اور فضول تھے، ایک وہ اعمال جو میرے لیے جائز تھے۔ اس پورے سال میں ان 4 قسم کے اعمال میں سے میں نے زیادہ ٹائم کون سے عمل کو دیا ہے؟ کیا میں نے فرائض پہ زیادہ ٹائم دیا ہے؟ کیا میں نے حرام کاموں پہ زیادہ ٹائم دیا ہے؟ کیا میں نے لایانی اور فضول کاموں پہ زیادہ ٹائم دیا ہے؟ یا میں نے مباح اور جائز کاموں میں یعنی دنیاوی کاموں میں زیادہ وقت لگایا ہے؟ ہر بندہ آج 5 منٹ نکال کر رات کو سونے سے پہلے اپنے دماغ پہ یا کہیں تنہائی کی جگہ پہ بیٹھ کے یہ سوچے، اس کو کہتے ہیں محاسبہ، تھوڑا حساب کرے کہ اس سال پورے کے اندر میں نے کون کون سے کام جو تھے میں نے کرنے تھے اور نہیں کیے، اور نہیں کرنے تھے تو میں نے کر دیے۔ تو یہ جب ہم محاسبہ کریں گے اس سے انشاءاللہ نیکی کے کاموں کی توفیق ہوگی۔ کریں گے سارے ساتھی انشاءاللہ؟
اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ وقت بڑا مختصر ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور ان کی شہادت کو بیان کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ اگلا جمعہ انشاءاللہ 10 محرم کو ہی آئے گا، انشاءاللہ 9 محرم کو آئے گا۔ تو آج محرم الحرام کے حوالے سے چند باتیں سن لیجئے۔ محرم الحرام کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ حرمت والے وہ مہینے ہیں کہ جب سے اللہ نے یہ کائنات بنائی تب سے اللہ نے 4 مہینوں کو عزت اور شرف عطا فرمایا۔ کتنے مہینے ہیں جی؟ 4 مہینے۔ اور وہ 4 مہینے یاد کرنا بڑے آسان اس طرح ہیں۔ ابھی گزشتہ مہینہ جس میں حج ہوا ہے اس کا نام ہے ذو الحجہ کا مہینہ، اور ایک اس سے پہلے اور ایک اس سے بعد۔ اس سے پہلے گزر گیا ذو القعدہ کا مہینہ، اور اس کے بعد اب یہ ہے محرم کا مہینہ۔ یہ 3 تو ہو گئے اکٹھے، ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، یہ 3 ہو گئے اکٹھے، یعنی ایک حج والا مہینہ، ایک حج سے پہلا اور ایک حج کے بعد والا مہینہ، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے، یعنی رمضان سے ایک مہینہ پہلے رجب، ایک مہینہ شعبان اور اس سے پہلے رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت سے کیا مراد ہے؟ حرمت سے مراد عزت، اور محرم حرام کیا ہوا، عزت والے مہینے ہیں۔ ان میں حرام کیا چیز ہے؟ ان میں لڑائی کرنا حرام ہے، ان میں جنگ کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں میں لڑنا کیسا ہے، آپ بتا دیجئے قتال فیہ کبیر، ان میں لڑنا بہت کبیرہ گناہ ہے، بہت کبیرہ گناہ ہے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارے ہاں محرم میں جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں غیر محرم میں اتنی نہیں ہوتی۔ ایسے ہے یا نہیں؟ محرم آتے ہی انتظامیہ والے بھی پریشان ہوتے ہیں، عوام بھی پریشان ہوتی ہے، اللہ کرے محرم خیریت سے گزر جائے۔ حالانکہ یہ تو اس میں تو لڑائی حرام ہے۔ یہ تو وہ مہینہ ہے کہ عام مہینوں کی بنسبت اس میں اور زیادہ حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے تب سے اللہ نے 4 مہینوں کو حرمت عطا فرمائی ہے، ان میں ایک محرم بھی ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دیکھو گناہ ایک آدمی گلی کے اندر کرے وہ بھی گناہ ہے، اور یہاں مسجد میں آ کر کرے تو یہ بھی گناہ ہے، لیکن آپ خود بتائیں گلی والا گناہ زیادہ سخت ہے یا مسجد والا؟ کیونکہ اچھی جگہ پہ آ کر گناہ کر رہا ہے۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے کسی اور مہینے میں وہ بھی حرام ہے، وہ بھی منع ہے، لیکن ایک آدمی گناہ کرتا ہے محرم کے حرمت والے مہینے میں۔ اللہ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، ان مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ میرے بھائیوں، محرم کا مہینہ گناہوں کے چھوڑنے کا مہینہ ہے، جس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کو توجہ نصیب فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت محرم کو ہوئی، جیسے ہم نے گزشتہ جمعے ذکر کیا تھا۔ اس کا ذکر کرنا یہ ہمارے لیے ایمان کی ترقی کا باعث ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی شہادت بھی محرم کے مہینے میں ہوئی، اور ان کا تذکرہ کرنا بھی ہمارے ایمان کو جلا بخشتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے جمعے وہ بھی کریں گے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف تذکرے تک رہیں اور گناہوں کو چھوڑنے کی نیت بھی نہ کریں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ بھیجا ہے، اور جس کا حکم اللہ نے قرآن میں واضح طور پر دیا ہے کہ محرم کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ تو یہ گناہ چھوڑنے کا مہینہ ہے میرے بھائیوں، اور نیت کرو اے اللہ ہم پچھلے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، آئندہ انشاءاللہ گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ۔ زور سے کہو انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ محرم میں لڑائی منع ہے۔ کتنے بھائی ہمارے ایسے ہیں
بھائی بھائی کے ساتھ ناراض ہے، لڑائی کر رہا ہے اور محرم میں بھی کرے گا، دیگے بھی بانٹ رہا ہے اور لڑائی پہ صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پڑوسی کے ساتھ ناراض ہے، لڑائی ہے اس کی اور لڑائی کر رہا ہے، اور جناب دیگے بھی بانٹ رہا ہے، نعرے بھی لگا رہا ہے، لیکن اس کام کے لیے تیار نہیں ہے جو کام صدیوں سے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ محرم میں صدیوں سے اللہ نے حرام کیا ہے، لڑنا منع ہے، لڑائی منع ہے، قتال منع ہے، حتیٰ کہ جہاد والوں کو حکم ہے کہ رک جاؤ اس مہینے میں، اور میں سگے بھائی مسلمان کے ساتھ لڑ رہا ہوں، میں اپنے پڑوسی کے ساتھ لڑ رہا ہوں، تو محرم کا مہینہ لڑائیاں چھوڑنے کا مہینہ ہے، جھگڑے بھلانے کا مہینہ ہے۔ آئیے نیت کیجئے، یا اللہ تو نے حکم دیا ہے کہ محرم کے مہینے میں جھگڑے چھوڑو، محرم کے مہینے میں لڑائیاں چھوڑو، محرم کے مہینے میں آپس میں دست و گریبان نہ ہو جاؤ۔ آج ہم نیت کرتے ہیں ہم لڑائیاں چھوڑیں گے، ہم آپس کی دشمنیاں ختم کریں گے، نیت کرتے ہیں سارے کہ نہیں کرتے انشاءاللہ۔ اور آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کا حکم دیا کہ رکھو، یعنی 10 محرم کا روزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، یہودی روزہ رکھتے تھے، بڑی اہم بات ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اس دن کا یہودی روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا جی بڑا اہم اور متبرک دن ہے کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعونیوں سے نجات دی تھی، فرعونی غرق ہو گئے تھے، اور بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دریا سے پار ہو گئے تھے، تو شکرانے کے طور پر یہود اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارا تعلق تو یہودیوں سے زیادہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اگر یہودی روزہ رکھتے ہیں تو ہم کیوں نہ رکھیں؟ آپ نے فرمایا میں بھی روزہ رکھوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشورے کا روزہ رکھا اور صحابہ کو حکم دیا کہ آپ بھی رکھیں۔ لیکن اگلی بات بڑی قابل غور ہے، ہوا کیا کہ عاشورہ آ گیا، یعنی 10 محرم آ گئی، مسلمانوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، یہودیوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ اب یہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت آ گئی، ایک عمل میں مشابہت آ گئی، اور عمل کوئی برا نہیں تھا، عمل تو اچھا عمل تھا، روزہ رکھنا نفلی روزہ کتنا اچھا عمل ہے، عمل کوئی برا نہیں تھا، عمل اچھا عمل ہے، لیکن ایک اچھے عمل میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے سال لأصومن التاسع، میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ ہماری یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ رہے، یہودی 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں اور مسلمان محرم میں 2 دن کا روزہ رکھیں گے۔ اب آپ غور فرمائیں، یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، آپ کے علم میں ہوگی، لیکن اگلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس پہ ذرا غور فرمائیں کہ مسلمانوں کی نیک عمل اور روزے جیسے عمل میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے ساتھ مشابہت پسند، زور سے بولو، ایک نیک عمل ہے روزہ، ایک اچھا عمل ہے روزہ، ایک عبادت ہے روزہ، لیکن اس عبادت میں، اس نیک عمل میں، اس اچھے عمل میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ مشابہت پسند نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روزہ رکھنے کا حکم دے دیا تاکہ ان کے ساتھ اس روزے والے عمل میں بھی ہماری مشابہت نہ ہو۔ میرے بھائی ذرا غور کیجئے اور ناراض بھی نہ ہو جائیے، ہمارا تو سارا کلچر ہی یہودیوں کی مشابہ ہوتا جا رہا ہے، ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ایسا ہی ہے۔ شادی بیاہ کے موقع دیکھیں، یہ نیو ایئر جب آتا ہے، نیا سال آتا ہے، تو کیا کچھ کرتے ہیں، وہ کس کی تعلیمات ہیں؟ وہ کس کی؟ مسلمانوں کی تعلیمات ہیں؟ وہ یہودیوں کی تعلیمات ہیں۔ چہرے ہمارے یہودیوں کی طرح، معذرت کے ساتھ، ان کی مشابہت، وضع میں ہو تم نصارہ، تمدن میں ہو ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ اقبال نے کہا تھا یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب روزے میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہیں ہے، لباس میں بھی مشابہت نہیں ہے، چہرے میں بھی مشابہت نہیں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی تھی، مسلمان اسی چہرے کو پسند کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، یہود کی مخالفت کریں۔ حضور نے ارشاد فرمایا خالف الیہود والنصارى اوفوا اللحى واحفظوا الشوارب، تم یہود کی مخالفت کرو میری امت کے لوگوں،
اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے میری امت کے لوگوں یہود کی مخالفت کرو، وہ مونچھوں کو بڑھاتے ہیں، داڑھی کو مونڈتے ہیں، تم داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹواؤ۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت پورا ہو گیا، باتیں تو کئی اور بھی ذہن میں تھی، لیکن خلاصہ یہ نکلا کہ میرے بھائی سال 1445 شروع ہو گیا ہجری سال، ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، کون سے اعمال کرنے چاہیے تھے اور ہم نے نہیں کیے، کون سے اعمال نہیں کرنے چاہیے تھے اور ہم نے کر لیے، اور اس کے بعد ہم نے یہ محاسبہ کرنا ہے کہ محرم جو حرمت کا مہینہ ہے، عزت کا مہینہ ہے، امن کا مہینہ ہے، اس میں لڑائیاں کیوں ہیں، اس میں جنگیں کیوں ہیں، اس میں آپس میں دست و گریبان کیوں ہیں؟ محرم جو حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر یہود کی مشابہت عمل اور عبادت میں روکی گئی ہے، عام حالات میں کیوں ہے؟ یہ گناہوں کو چھوڑنے کا مہینہ ہے۔ اللہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔